اور پھر ایک جملہ کہا، آہستہ آہستہ سر کو بلند کیا۔ مانا زینب نے بہت خطبے دیے، اب زینب میں بات کرنے کی طاقت نہیں، زینب میں بولنے کی ہمت نہیں۔ نانا صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، نانا میں نے یزید ایسا شقی القلب پتھر دل انسان نہیں دیکھا۔ نانا جب میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار میں پیش کی گئی تو شراب کے نشے میں مستی عزیز بیٹھا ہوا تھا اور تیرے حسین کا کٹا ہوا سر پشت میں تھا۔ نانا یزید حسین کے لبوں پر چھڑی مارتا تھا، لب پھٹ جاتے تھے، خون کا فوارہ لبوں سے جاری ہوتا تھا تو یزید کہتا تھا کیف الضرب یا حسین، حسین تو نے میری چوٹ پہ کیسا پایا ہے؟ نانا پھر وہ چھڑی حسین کے دانتوں پر مارتا تھا، کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے، پھر وہ حسین کی کٹی ہوئی لبوں پر چھڑی مارتا تھا، آواز دیتا تھا حسین کیا یہ اسی گلے کی رگیں ہے جس کا بوسہ رسول اللہ دیتے تھے؟ پھر بیوی نے اپنی رضا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ایک خون آلود کرتا نکالا، اس کو قبر نبی پہ رکھ دیا۔ نانا میری مظلومیت کی گواہی کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد بی بی عبداللہ کے گھر میں آئی، آ کے بی بی اون محمد کے حجرے کے دروازے کی دہلیز میں بیٹھ کے رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ مسجد سے آئے، دیکھا ایک مسافرہ بیوی بیٹھی رو رہی ہے، موت کی مٹی ہوئی بیوی۔ عبداللہ نے آواز دی اے مسافرہ بیوی تو یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ ضعیفہ بیوی یہ گھر تو آقا زادی زینب کا گھر ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیوی نے رضا کا دامن چہرے سے ہٹا دیا، کہا عبداللہ اب تو بھی نہیں پہچانتا؟ عبداللہ مجھے پہچاننا زینب ہوں۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا آقا زادی مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ہر کربلا سے آنے والے نے بتایا مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ بیوی مجھے کربلا سے آنے والے بتاتے رہے زینب و محمد کی لاشوں پر روئی نہیں۔ بیوی کیا یہ سچ ہے؟ کہا عبداللہ یہ سچ ہے۔ کہا بیوی کیا آپ کو اپنے بچوں سے محبت نہ تھی؟ بس یہ کہنا تھا کہ زینب کی فریاد چیخ بلند ہو۔ کہا عبداللہ تو نے انصاف نہیں کیا، کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی ہے جسے اپنے بچوں سے محبت نہ ہو؟ کبھی بھی پھر آپ نے حجرے کا تالا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ آپ اندر کیوں نہیں گئی اون محمد کے حجرے میں؟ پھر فریاد بلند ہوئی، پھر زینب کی چیخ نکلی، آواز میں رونا شروع کیا۔ عبداللہ تو نے ایک بار پھر انصاف نہیں کیا، زینب اون محمد کے حجرے میں کیسے جائے؟ زینب مارے کلیجہ پھٹ جائے گا، اپنے بچوں کی خالی مستر دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قبر رسول سے جب بیویاں چلی تو مرقد زہرا پہ آئی، قبر زہرا کو کوہرام میں ماتم بنا ہوا، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، اتنا ماتم ہوا، اتنا گریہ ہوا کہ کچھ خبر نہ رہی۔ جب بیویوں کو ہوش آیا تو دیکھا زینب قبر زہرا پہ موجود نہیں ہے۔ زینب کو تلاش کیا، دیکھا دور ایک گوشے میں بی بی الگ بیٹھی ہے، قریب گئی، جا کے آواز دی بی بی آؤ اپنی ماں کو کرسا دو۔ زینب خاموش، بی بی کیا اپنی ماں سے ملاقات نہیں کرے گی؟ بی بی کیا فاطمہ زہرا کو کرسا نہ دے گی؟ بی بی نے پھر سر کو بلند کیا، ہاتھ جوڑ دیے، کہا مدینے کی عورتیں تم سب یہاں سے چلی جائے، زینب کو اکیلا چھوڑ دو۔
ٹھکانے نہیں. میں تنہائی میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں. میں ماں کو اپنا زخم دل دکھانا چاہتی ہوں. میں ماں سے حرف راز کہنا چاہتی ہوں. میں ماں سے وہ بات کہنا چاہتی ہوں جو میں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہے. ساری عورتیں وہاں سے گئی. مرقد زہرا خالی ہوئی. زینب ماں کی قبر پہ آئی, قبر سے لپٹ گئی, دیر تک روتی رہی. پھر بیوی نے آہستہ آہستہ اپنے سر کو بلند کیا. اب تاریخ گوش پر آواز ہوئی, کون سا حرف راز ہے جو زینب ماں سے کہنے والی ہے؟ کون سا زخم دل ہے جو زینب ماں کو دکھانے والی ہے؟ بیویوں میں وہ بات اپنی ماں سے کہنا چاہتی ہوں جو آج تک میرے لبوں پر نہ آ سکی. اب تاریخ گوش پر آواز ہے, وہ کون سی بات ہے زینب جو تیرے لبوں پر نہ آ سکی؟ لیکن اب جو بیوی نے سر کو بلند کیا تو ہمارا سلام اور صبر زینب پر کہ اپنے سر کو بلند کیا تو پہلا جملہ میں نہیں کہا بلکہ کہا اماں تجھے تیرے حسین کا ترس ہے. پھر سر قبر زہرا پر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بلند کیا. شاید اب زینب حرف راز کہنا چاہتی ہے, شاید اب ہمیں دل کا زخم دکھانا چاہتی ہے, مگر اب جو سر کو بلند کیا تو کہتی اماں تجھے تیرے عباس کا ترس ہے. اماں تیرے شیر عباس کے بازو کٹ گئے, مہر خراب کر. پھر سر رکھ دیا قبر زہرا پر. تھوڑی دیر کے بعد پھر بلند کیا. کہتی اماں تجھے تیرے کری الزمان علی اکبر کا ترس ہے. پھر سر کو بلند کیا. اماں تجھے تیرے قاسم کا ترس ہے. پھر بلند کیا. اماں تجھے تیرے ششمائے علی اصغر کا ترس ہے. 6 مہینے کے صغیر کا ترس ہے. پھر قبر زہرا پر سر رکھ دیا, روتی رہی. شام ڈھل گئی. پھر سر کو بلند کیا. شاید زینب اب زخم دل دکھانا چاہتی ہے, شاید اب حرف راز کہنا چاہتی ہے, شاید زینب کے لبوں پہ اب وہ مرثیہ آ جائے. مگر ہمارا سلام ہو صبر زینب پر. سر کو بلند کیا. کہتی ہے اماں تجھے تیرے 72 شہیدوں کا ترس ہے. اور پھر زینب چلی قبر زہرا سے. چند قدم کے فاصلے پر پہنچی. یا ایک مرتبہ کوئی خیال دل میں آیا. بیوی لوٹی, آ کے ماں کی قبر پہ گر گئی, خود کو گرا دیا, شدت سے روئی. پھر سر کو بلند کیا. اپنے رخساروں کو قبر زہرا سے ملتی رہی. پھر آواز دی اماں میں نے تو تجھے تیرے 72 شہیدوں کا ترسا دے دیا. اماں میں نے تو تجھے تیرے 72 شہیدوں کا ترسا دے دیا. اماں اگر تیری اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. اماں یہ صحیح ہے کہ تیرا بڑا گھر اجڑ گیا. اماں تیرا کہ تیرا بڑا گھر اجڑ گیا, لیکن اماں مجھے اجازت ہے کہ ایک سچ میں بیان کرو. اماں یہ صحیح ہے کہ تیرا بڑا گھر اجڑ گیا, لیکن باقی زینب کے پاس بھی کچھ نہیں بچا.
ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها جملہ مومنات کی تمام جائز دلی حاجات کو روا فرما، اس بزم کی تمام شرکا کے دامان مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرما، ہماری تمام خطاؤں غلطیوں اور لغزشوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کی تمام جائز دلی حاجات کو روا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت عنایت فرما، اور ان کے مرحومین و مرحومات کو جوار ائمہ ہدی علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ جس اخلاص نیت سے محبت سے انہوں نے مجلس اعزا عطا کی ہے، ان کو اپنی بارگاہ سے اجر جزیل اور پاداش عظیم عنایت فرما، اور آپ سب صدق دل سے آمین کہیے، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اس بزم اعظم میں یہیں کہیں مادر حسین ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری کیا بساط ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء بتا کریں۔ ویسے بھی اب ایام عزا اپنے آخری مراحل کو پہنچ رہے ہیں، اور ہمارا سلام ہو کربلا کے اس عزادار پر جو 1-2 مہینے نہیں بقا علی بن الحسین علی ابی 40 سنہ 40 سال تک اپنے بابا پر روتا رہا، تو ہماری عزاداری کیا ہے؟ بس خدا بند متعال ہماری اس محدود سی محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے، اور صاحب اعزا جو یقیناً ہمارے درمیان موجود ہیں، خدا بند متعال ان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ یوسف زہرا کے جمال جہاں آرہ سے ان سب کی آنکھوں کو منور فرمائے، اور پاکستان کو استحکام، سلامتی اور امن و امان سے بیرابر فرمائے، عالم اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمانوں کے مشترکہ دشمن کو نیست نابود فرمائے، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرمائے، اور علماء کرام مراجع اعظام کو حفظ فرمائے، ہمیں ان کے علمی فیوزات و برکات سے بیرابر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے بچوں کو راہ خیر پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا بند متعال نے جو ہدایت خاصہ اس قوم کو عطا کی ہے، اس کے فیوزات سے بیرابر ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔